السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاطی جود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ حصول برکت کے لیے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعاما علی سیدنا محمد الذی تنحل بالعقد تنفرج بالقرب وتكتب الحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا داؤد نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں ہم نے پچھلے جمعہ سماعت کیا کہ کس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستحکم فرمایا، کیسی سلطنت اور بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور فصل الخطاب کا خطاب آپ کو عطا فرمایا، فیصلہ کرنے کی قوت طاقت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد ایک واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہاں پر، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے کہ کیا تمہارے پاس اس دعوے والوں کی خبر آئی؟ یہ استفہام انکاری کے لیے آتا ہے، یعنی کہ جب کوئی اہم واقعہ بتانا مقصود ہو، کوئی اہم بات بتانا مقصود ہو تو سامنے والے کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے اس طرح سے اللہ تعالیٰ یا کوئی بھی شخص جو ہے جب خطاب کرتا ہے تو اس طرح سے خطاب کیا جاتا ہے تاکہ سننے والا ہمتاً ہوش ہو جائے، متوجہ ہو جائے کہ ایسی کون سی خاص بات بتائی جا رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور علیہ السلام کو خبر نہیں ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کو عالم ارواحی میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں دکھا دی تھی۔ ہر نبی کا زمانہ حضور نے دیکھا ہے، ہر نبی کا زمانہ حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے، سن بھی رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے حاضر و ناظر بنایا، آپ کا نور ہر زمانے میں موجود رہا۔ اسی سبب سے فرمایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ حضور کو جب گواہ بنا کر کے لائے گا تو کسی کو انکار کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ بہرحال ایک الگ گفتگو ہے۔ تو چونکہ یہاں پر اب وحی کے ذریعے جب یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے اور یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے تاکہ قرآن میں یہ واقعہ محفوظ ہو جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے درس اور سبق بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو شروعات ہے اس طرح سے فرمائی کہ کیا آپ کے پاس ان دعوے والوں کی خبر آئی؟ اب یہاں سے پورا واقعہ جو آگے بیان ہوا ہے، لہٰذا میں اختصار کے ساتھ صرف چند باتیں جو ہے تو یہاں پر بیان کروں گا۔ تو چونکہ یہاں فرمایا گیا کہ محبوب کہ آپ کے پاس اس دعوے والوں کی خبر آئی، یعنی وہ لوگ کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو ہے تو ایک مقدمہ لے کر کے آئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ لوگ پہنچے تھے تصور المکان، یعنی کہ تصور المحراب، جب کہ آپ اپنی محراب میں تھے، یعنی کہ تصور المحراب اس دیوار کو کہا جاتا ہے جو بہت اونچی ہو، یا پھر
مراد یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس کمرے میں عبادت کرتے تھے، تو چونکہ وہ ایک کمرہ خاص تھا جس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کی دیواریں بڑی اونچی تھی، ایک الگ تھلگ وہ کمرہ بنا ہوا تھا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، یعنی کہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے تھے۔ مسجد کی محراب کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ اسی لیے محراب کہا جاتا ہے کہ امام وہاں کھڑا ہو کر خود بھی اور اپنے مقتدیوں سے بھی مجاہدہ کرواتا ہے، کیونکہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اپنے تمام تصورات کو اور تمام خیالات کو اور تمام دنیاوی امور کو بالائے طاق رکھ کر وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ پہلے زمانے میں آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں اس طرح کی محرابیں نہیں ہوا کرتی تھیں کہ جو آج کل محرابیں بنتی ہے، پہلے ایسی محراب نہیں ہوا کرتی تھی، یہ تو بعد میں ایجاد ہوئی۔ بہرحال تو چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے کمرہ خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے جس کی دیواریں بڑی اونچی تھی اس کمرے کی، تو لہٰذا ہوا یوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ایک دن جو ہے تو حکومت کے کاروبار کو سنبھالتے تھے، تمام لوگوں کی داد رسی فرماتے، آنے والے مقدمات کا فیصلہ فرماتے تھے، کوئی اگر حاجت لے کر آتا اس کی حاجت پوری فرماتے تھے، تو اس دن سلطنت کے تمام کاموں کو آپ انجام دیتے۔ دوسرے دن اپنے گھر کے تمام کاموں میں جو ہے تو آپ اپنی توجہ رکھتے، یعنی گھر کے کام کاج آپ کیا کرتے تھے، گھر کا سودا صرف لانا، گھر کے جو بھی معاملات ہیں وہ تمام کو کرتے رہتے۔ اور تیسرا دن آپ نے خاص کر رکھا تھا اپنی عبادت کے، یعنی تیسرے دن آپ خالص اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس دن نہ دنیاوی کوئی کام کرتے تھے، نہ حکومت کا کوئی کام کرتے تھے، سلطنت کا کوئی کام کرتے، اور نہ ہی اپنے گھر کا کوئی کام کیا کرتے، بالکل سب سے کٹ کر الگ ہو کر کے آپ اس کمرے میں چلے جاتے اور خالص صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کیا کرتے، اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے۔ تو چونکہ اس دن جب کہ آپ اس کمرے میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ پھر آپ کے قریب آ جائے، پھر کتنا ہی کیسا ہی مقدمہ ہو، کیسا ہی معاملہ ہو، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا، بلکہ آپ دروازے کے باہر پہرے دار کھڑا کر دیا کرتے تھے کہ کوئی نہ آنے پائے، کوئی اندر نہ آئے، لہٰذا آپ باہر پہرے دار کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ اب ایک دن ہوا یوں کہ آپ اپنے کمرے میں محو عبادت تھے، کمرے میں آپ عبادت کر رہے تھے، چونکہ اس وقت پوری توجہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگی ہوتی، تو اس اعتبار سے اس دن ہوا یوں کہ دو شخص اس دیوار کو پھاند کر کے، یعنی دیوار پر چڑھ کر کے اس کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جیسے ہی وہ کمرے کے اندر آئے تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گئے، آپ کو تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی، گھبراہٹ ہوئی کہ اچانک کیسے اس وقت میں یہ لوگ داخل ہو گئے، چونکہ وہ وقت نہ تو آپ کی ملاقات کا تھا، نہ سلطنت کے امور کو دیکھنے کا تھا، نہ کسی سے ملاقات کا تھا، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ نے اس وقت کو جو ہے تو متعین کر رکھا تھا، تو آپ محو عبادت تھے، اور اچانک سے جب دو لوگ آپ کے سامنے میں آ گئے تو آپ کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہاں پر علماء فرماتے کہ گھبراہٹ کا ایک سبب بشری تقاضا ہے، ہر انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان جب کسی کام میں مشغول ہو اور اچانک کوئی سامنے سے آ جائے یا کوئی چیز، کوئی عجب سا معاملہ ہو جائے، کوئی دھماکہ ہو جائے، تو انسان تھوڑا سا بچک جاتا ہے، یا تھوڑا سا اس کو حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا اچانک۔ کوئی اچانک آ جائے تو اسے دیکھ کر تھوڑے سے حیرت ہو جاتی ہے، ڈر سا جاتا ہے کہ اچانک کیسے آ گیا۔ تو انسان کی جب توجہ کسی ایک کام کی طرف مخصوص ہو
اور وہ اسی میں مشغول ہو اور اچانک اس کے سامنے کوئی آ جائے تو اس کام میں خلل پڑ جاتا ہے اور اس کو اچانک آنے پر حیرت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، انسان ڈر سا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں جب مصروف ہوتے تو آپ پہرے دار اسی لیے کھڑا کر دیتے تاکہ کوئی آ کر آپ کی عبادت میں خلل نہ ڈالے۔ آپ جو اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے رب کی بندگی کر رہے، اس درمیان میں کوئی آ کر آپ کو نہ ٹوک دے، آپ کے درمیان میں آ کر مداخلت نہ کرے، تو اس اعتبار سے آپ پہرے دار بھی کھڑا کر دیا کرتے ہیں۔ اب اس دن جب یہ دو لوگ دیوار باندھ کر کے آ گئے تو اچانک انہیں دیکھتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو گھبراہٹ ہو گئی کہ اچانک میں یہ دو لوگ یہاں کیسے آ گئے۔ لہٰذا ان لوگوں نے بھی، چونکہ علماء فرماتے ہیں کہ بشری تقاضا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت داؤد علیہ السلام نے اپنی روحانیت سے یہ محسوس فرما لیا تھا کہ آج میرا امتحان ہونے والا ہے، رب تعالیٰ مجھ کو آزمانے والا ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوگی کہ اب رب کا امتحان ہے، رب آزمانے والا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کو پریشانی تھوڑی سی لاحق ہوئی۔ جیسے ان دونوں نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، گھبرا گئے ہیں، تو انہوں نے ان کی گھبراہٹ کو دور کرتے ہوئے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، ہم کسی غلط یا برے ارادے سے آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم دونوں آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ لے کر کے آئے، ہم دونوں فریق ہیں، ایک مدعا ہے، ایک مدعا علیہ ہے، ہمارے درمیان ایک معاملہ ہوا ہے، لہٰذا اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے، ہمارے درمیان میں آپ حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے تاکہ کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا حق ضائع نہ ہو، لہٰذا عدل و احسان کے ساتھ آپ ہمارے معاملے میں فیصلہ کر دیجئے تاکہ ہم دونوں کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ انہوں نے یہ بات حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے کہی۔ اب انہوں نے اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھا، لہٰذا ایک شخص نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ دمبی یعنی کہ دمبے کی جمع، دمبا جو کہ بھیڑ وغیرہ کو کہا جاتا ہے، جانور کو جس کی قربانی بھی جائز ہے، تو اس کی جو مادہ ہوتی ہے اسے دمبی کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہے اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اب میرا یہ بھائی چاہتا ہے کہ مجھ سے وہ ایک دمبی بھی لے لے، یہ مجھ سے کہتا ہے کہ تیری وہ ایک دمبی مجھ کو دے دے تاکہ میری گنتی پوری 100 کی ہو جائے اور میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گا اور تو اس کی پرورش سے، اس کی کفالت سے تو جو ہے تو آزاد ہو جائے گا، تجھے اس کی کفالت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اس کے کھلانا پلانا دیکھ ریکھ کرنا، تو ان چیزوں سے چھوٹ جائے گا، آزاد ہو جائے گا، لہٰذا وہ میں اس کی بہتر سے بہتر جو ہے تو حفاظت کر سکتا ہوں، اس کی کفالت کر سکتا ہوں۔ اب جب اس مقدمے کو لے کر ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو لوگ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ تیرے پاس ایک ہے، اس کے پاس اگر رہے گی تو وہ اچھے سے کفالت کر لے گا، کیونکہ جب وہ 99 کو پال رہا ہے تو ایک کو بھی پال لے گا۔ یا پھر مراد یہ ہے کہ یہ اس طرح سے گفتگو کرتا ہے کہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، گویا میرا آقا ہے، میں اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا، میں اس کے سامنے کچھ اور زیادہ بیان نہیں کر سکتا، یہ اس طرح سے مجھ سے گفتگو کرتا ہے کہ مجھ پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور مجھے انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، لہٰذا اب آپ ہی ہمارا جو ہے تو فیصلہ کر دیجئے، کیونکہ اس کا رعب مجھ پر جو ہے تو پڑ جاتا ہے، جب یہ گفتگو کرتا ہے، جب یہ بات کرتا ہے تو اس کا رعب مجھ پر اتنا ہوتا ہے کہ اس کے سبب سے میں اسے پلٹ کر جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا اس مقدمے کو لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان میں جو ہے تو فیصلہ کروا دیں۔ اب چونکہ یہاں پر ایک واقعہ جو ہے تو ان دونوں شخصوں نے ایک فرضی طور پر ایک مقدمہ، بعض علماء فرماتے کہ لے کر رہتی ہے، فرضی طور پر یہ بات بیان کی گئی تھی، اس اعتبار سے ان پر حکم بھی نہیں آتا، کیونکہ میں آگے چل کے واقعی ورز کروں گا، کیونکہ ابھی صرف چند نکات اس کو بیان کروں گا، چونکہ اس لیے یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض
مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دونوں آنے والے فرشتے تھے، جبریل و میکائیل علیہ السلام، چونکہ امتحان ہو رہا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس اعتبار سے تو چونکہ یہ ملائکہ جو ہے وہ معصوم ہے، گناہ سے اور جھوٹ بولنے سے پاک ہے، اس اعتبار سے یہ بات ایک فرضی انداز میں آپ کے سامنے رکھی گئی تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو متنبع کرنا مقصود تھا۔ اب وہ کس لیے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو چونکہ انہوں نے اپنی یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھی، کہا کہ ہمارا یہ مقدمہ ہے، اب آپ جو ہے تو حق و انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ لہٰذا جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کی بات سنی تو آپ نے پہلے کی تو بات سنی، اب دوسرے کی بھی آپ نے بات سن لی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس پہلے شخص کا جو دعویٰ تھا، جو مدعی تھا، اس کا دعویٰ اتنا واضح تھا، اتنا کھلا ہوا تھا کہ مدعا علیہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صحیح تر یہی ہے کہ آپ نے مدعا علیہ سے بھی پوچھا، اس دوسرے شخص سے بھی آپ نے پوچھا کہ کیا یہ جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، اس نے اقرار بھی کیا، لہٰذا اس کے بعد آپ نے فیصلہ سنایا، کیونکہ فیصلہ کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی مقدمہ آئے تو دونوں فریق کی بات سنی جائے، صرف ایک شخص کی بات سن کر فیصلہ کر دینا یہ فیصلہ حق نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی آپ نے ایک شخص کی بات سنی ہے، اس کے دلائل سنے ہیں، دوسرے شخص کی گفتگو بھی سنی جائے، اس کے دلائل سنے جائے، اس کے بعد فیصلہ لیا جائے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے دونوں کی گفتگو سنی، اب اس کے بعد آپ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ بے شک وہ جو دوسرا شخص ہے اس کے بارے میں کہ یہ اتنا حریص ہے کہ 99 دمبیوں سے بھی اس کی حرص کی آنکھ پوری نہیں ہوتی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جو اپنے بھائی پر اس نے ظلم کی حد کر دی اور اپنے بھائی کے پاس ایک دمبی سے دیکھی نہیں جاتی، اس سے وہ دمبی بھی یہ حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے سے کم لوگوں سے بھی ان کا حصہ حاصل کر لینا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان سے کم درجے والا ہے، کم پیسے والا ہے، اس کا حصہ بھی یہ لے لے۔ بہت کم لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو ان کے حقوق ادا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے کہا کہ یہ تو زیادتی ہے، بہت زیادہ ظلم ہے، بلکہ ظلم کی حد ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تیرے پاس 99 دمبیا ہے تو تو اس میں سے 10-20 دمبیا اپنے اس بھائی کو دے دیتا تاکہ اس کی بھی کفالت ہو جاتی، اس کا بھی گھر بار اچھے سے چلنا شروع ہو جاتا، ایک تو رشتہ داری کی لاج بھی رہ جاتی اور تیرا نام بھی ہو جاتا، ایک اپنے غریب بھائی کی مدد کرنے کا تجھے ثواب بھی مل جاتا، لیکن بجائے اس کے کہ تو اس کی مدد کرے، تو اپنی 99 دمبیوں میں سے اسے چند دمبیا دے دے، تو اس کی ایک دمبی بھی حاصل کر لینا چاہتا ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے، یہ تو نے ظلم کی حد کر دی۔ لہٰذا آپ نے جو ہے تو یہ فیصلہ ان کے درمیان فرمایا، لہٰذا جیسے ہی آپ نے یہ بات فرمائی، ان کے درمیان فیصلہ کیا، فوراً آپ کو یاد آ گیا کہ یہ تو میرا امتحان ہوا، امتحان تو میرا ہے، رب تعالیٰ مجھ کو آزما رہا ہے، تو فوراً جیسے ہی آپ کو خیال آیا آپ فوراً سجدے میں چلے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اپنی تقصیر سے وہ خطا اجتہادی یا وہ معاملہ جو آپ سے ہو رہا تھا، آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے کہ مولا تعالیٰ میری اس تقصیر کو معاف فرما دے، مولا تعالیٰ تو مجھ کو آزما رہا ہے، میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع لاتا ہوں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے کہ جب بھی ان سے کوئی معاملہ حل کسی بات بھی، یاد رکھیں عقیدے کی بات کہ انبیاء اور جو ہے تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نبی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ انہوں نے گناہ کیا معاذ اللہ یا گناہ کرتے تھے، یہ کفر ہے، بلکہ گناہ کا تصور بھی علماء نے کفر لکھا ہے کہ خیال میں بھی نہ لائے کہ نبی سے گناہ ہوتا،
تو انبیاء گناہوں سے پاک ہے، ملائکہ گناہوں سے پاک ہے، لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ایک ہلکا سا معاملہ بھی اگر ایسا ہو جاتا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے تو رجوع کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ قصہ سن چکے ہیں، آپ نے فوراً رب کی طرف آپ نے جو متوجہ ہو گئے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب اگر تو ہمیں نہ بخشے، ہمیں نہ معاف کرے تو مولا تعالیٰ ہم تو ضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو لہٰذا فوراً اپنے رب کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں، مولا میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا۔ یونس علیہ السلام جیسے ہی آپ کو احساس ہوا کہ مجھ سے معاملہ جو تو الٹ ہو گیا ہے، آپ نے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آپ کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ضد کر لی اور میں نے کہہ دیا ربی ارنی، جب رب نے منع کر دیا پھر میں نے ضد کیوں کی؟ جب احساس ہوا تو فوراً کہتے تبت الیک، اے اللہ میں اس بات سے بھی توبہ کروں، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کر لیا، مجھ سے یہ بھی کیوں ہو گیا۔ تو ایک ہلکی سی بات جو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ خلاف اولا عمل، کوئی عمل ہے جو خلاف اولا نہیں کرنا چاہیے تھا اور کر لیا، تو ایسے عمل سے بھی اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے دوران گلے کا مسح کرنا صرف مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، یا پھر سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر کسی نے یہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہوا، لیکن اگر یہ معاملہ کسی خاص بندے سے ہو جائے، کسی نبی یا ولی سے ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے کہ مولا یہ کام بھی مجھ سے کیوں ہو، یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سیئات المقربین سیئات الحسنات جو ہے تو بزرگوں کے یا بعض جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے حسنات جو ہے، ان کی نیکیاں جو ہے تو وہ بڑوں کے حق میں جو ہے تو مقربین کے حق میں وہ بھی گناہ ہوتی ہے۔ سیئات المقربین، حسنات الابرار، سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کے نیک عمل جو مقربین ہوتے ہیں ان کے حق میں گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ والے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ کے بھی توبہ کرتے کہ مولا جیسا حق تھا ادا نہیں ہو سکتا، تو یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی یہاں پر یہی معاملہ ہوا، آپ کو جیسے فوراً خیال آیا کہ میرا امتحان ہو رہا ہے تو فوراً سجدے میں چلے گئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے تو آپ نے التجا کی کہ مولا کریم یہ جو معاملہ مجھ سے ہو گیا ہے اس کے لیے میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں اور اس سے میں جو ہے تو تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ اب چونکہ اصل واقعہ کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سا واقعہ تھا جو ہو گیا تھا جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی گئی۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لے کہ بنی اسرائیل جو کہ آپ نبی تھے بنی اسرائیل کے، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے پہلے بتا چکا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 بیٹے اور 12 سے قبیلے اور ان سے پورا خاندان، اور اکثر انبیاء انہی میں آئے، اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی اسی قوم میں آئے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کا ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا کہ اپنے انبیاء اور اپنی اولیاء اور اپنے مشاہر اور اپنے محسنوں پر انہوں نے ہمیشہ ایسا کیچڑ اچھالا ہے، ان لوگوں پر انہوں نے ایسے الزام اور بہتان تراشیاں کی ہے کہ اگر ایک عام انسان کے بارے میں بھی، کسی شریف النفس انسان کے بارے میں بھی کہہ دیا جائے تو وہ بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے، وہ بھی اپنے حق میں برداشت نہ کرے کہ ہمارے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ تھے بنی اسرائیل کے جو اپنے نبیوں پر اعتراض کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہی نبیوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہا، اپنے ہی نبیوں کو زانی ٹھہرایا، ان کو گناہ کی نسبت ان کی طرف کیونکہ انہوں نے معاذ اللہ گناہ کی، تو ایسے ایسے الزام ان کی طرف لگا دیا کرتے تھے۔ تو انہی میں سے یہ تھا ایک الزام حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات پر جو لگایا گیا، اور اسی واقعے کو بنی اسرائیل نے، علماء یہود نے اپنی کتابوں کے اندر نمک مرچ لگا کر اس انداز میں بیان کیا کہ اللہ کی پناہ، جس کے سبب سے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پر حرف آتا ہے، آپ کی عصمت پر، آپ کے دامن پر حرف آتا ہے کہ معاذ اللہ کے نبی ایسا بھی گناہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس طریقے سے اس غلط انداز میں واقعے کو بیان کیا۔
میں اختصار کے ساتھ آپ کو بس چند جملے بتا دوں، کیونکہ میری ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں بیان کی جائیں، لیکن بات آئی ہے تو بس صرف بیان، کیونکہ آج ہر زبان پر یہ واقعہ ہے۔ اکثر ہمارے مقررین اور علماء بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ بڑی اکثر تفاسیر کے اندر بھی، کتب میں بھی یہ واقعہ درج ہو چکا ہے، اور یہ واقعہ آیا ہے، علماء جو تحقیق کیے کہ یہ یہودیوں کی کتابوں سے آ گیا، لہٰذا انہوں نے جس انداز میں واقعے کو بیان کیا، بس اس کا مختصر مجملہ آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے تو اپنے چھت پر ٹہل رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے سامنے آپ ہی کے ایک امتی اوریا نامی شخص کا گھر تھا، لہٰذا اس کی بیوی جو ہے تو نہا کر کے نکلی اور آپ کی نظر اس پر پڑ گئی، لہٰذا آپ نے اس شخص کو بلا کر کے کہا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس نے طلاق دے دی اور پھر آپ نے اس عورت سے نکاح کر لیا، معاذ اللہ۔ یہ انہوں نے واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف گڑا، بھی کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ ایک عام انسان، ایک عام امتی یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ انہوں نے اس عورت کو دیکھا، اس کے حسن جمال پر فارفتہ ہو گئے اور پھر اس شخص سے یہ بات کہی دی، معاذ اللہ۔ انہوں نے بڑا مرچ مسالہ لگایا۔ میں نے اختصار کے ساتھ صرف چند جملوں میں بات آپ کے سامنے رکھی، لیکن اصل واقعہ کیا ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لہٰذا پہلے صاحب تفسیر روح البیان کے حوالے سے اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تفسیر روح البیان کے اندر اس واقعے کو کس انداز میں بیان کیا گیا۔ لہٰذا تفسیر روح البیان کے اندر بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی چونکہ 99 بیویاں تھیں، لہٰذا ایک مرتبہ جب صرف پہلی نظر، چونکہ پہلی نظر معاف ہوتی ہے، اور پہلی شریعتوں کا قانون یہ تھا کہ اس شریعت میں اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی بیوی پسند آ جاتی اور وہ اس سے کہہ دیتا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور وہ عدت گزار لیتی، پھر یہ اس سے نکاح کرتا، تو یہ ان شریعتوں میں جائز تھا، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ جو بات شریعت نے جائز رکھی تھی اتنا مسئلہ بالکل جائز تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ شریعت جس کو جائز کہہ دے اس کام کے کرنے میں گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی صرف پہلی نظر تھی، اور پہلی نظر معاف ہوتی ہے، اور فوراً آپ نے نظر پھیر دی۔ اب یہاں پر ایک عارفانہ نقطہ جو ہے تو صاحب تفسیر بیان فرماتے، وہ فرماتے کہ آپ کی توجہ اس عورت پر نہ پڑی بلکہ آپ کی نظر تجلی ربانی پر پڑی تھی، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ظاہر ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ اس تجلی پر پڑی۔ آپ اس عورت پر فارفتہ نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی پر آپ فارفتہ ہوئے تھے۔ لہٰذا ایک تعبیر تو یہ ہے، اور ایک تعبیر اس کی یہ ہے کہ چونکہ پہلی نظر پڑی اور آپ نے فوراً نظر پھیر لی، لیکن اسی ایک نظر میں آپ کی نگاہ نبوت نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہی وہ خاتون ہوگی کہ جب میرے نکاح میں آئے گی تو انہی کے بطن سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوں گے، انہی سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ اس اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کی طرف جو ہے تو یہ پیغام بھیجا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، لیکن یہود نے اس مسئلے کو اور اس واقعے کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کروا دیا، اس کو ایسے جنگ پر بھجا دیا جب وہ مر گیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کی بیوی سے معاذ اللہ جبرن نکاح کر دیا۔ یہ بالکل سراسر غلط باتیں یہودیوں نے داؤد علیہ السلام کی طرف منسوخ کر دی۔ تو بہرحال بات صرف اتنی تھی، لیکن اکثر علماء اس کا بھی رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح بات نہیں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شان سے یہ بھی بعید تر ہے کہ آپ نے جو ہے تو اس عورت کی طرف جو ہے تو آپ نے توجہ کی ہو۔ لہٰذا ایک تعویل اس کی جو ہے تو اب جو بیان کی گئی دو تعویلیں، ایک تعویل تو یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے کمرے خاص میں چلے جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے اور عبادت کرتے تو اس وقت کوئی بھی شخص آپ کی عبادت گاہ میں نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا اس دن دو لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے قتل کے ارادے کو ملتوی کر دیا، لیکن داؤد علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت سے، اپنی نگاہ فراست سے جان لیا کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کرنے آئے،
لیکن یہاں چند لوگوں کو دیکھ کر اب انہوں نے ارادہ بدل لیا ہے، لہٰذا آپ نے چاہا کہ ان کو سزا دے، ان کے اس فعل پر اور ان کی اس حرکت پر آپ ان کو سزا دے، یہ خیال آپ کے دل میں آیا۔ لہٰذا جب وہ لوگ قریب آئے تو انہوں نے بات بدل دی اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر کے آئے ہیں، کہ مقدمہ یہ ہے کہ اس کے پاس 99 دنبیا ہے اور میرے پاس ایک دنبی ہے۔ جو پورا واقعہ پھر گزرا وہ اس طریقے سے انہوں نے مقدمہ رکھا۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے دل میں جب یہ خیال آ ہی گیا کہ میں ان سے انتقام لوں گا، تو جیسے یہ خیال آیا فوراً آپ کو یاد آ گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک عام انسان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرے، تو اللہ کے نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی سے بدلہ لے۔ بس اتنی سی بات کے اوپر داؤد علیہ السلام سجدے میں چلے گئے کہ میرے دل میں ان لوگوں کے سے بدلہ لینے کا، انہیں سزا دینے کا خیال ہی کیوں آیا۔ دیکھیے یہ نبی کی شان ہوتی ہے، یہ نبی کا مقام ہوتا ہے کہ میرے دل میں فلاں شخص سے انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا یا اسے سزا دینے کا، جو میری ذات کو تکلیف پہنچانے آیا ہے اس سے بدلہ لینے کا خیال ہی کیوں آیا۔ اتنی بات پر داؤد علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور رو رو کر اللہ سے آپ معافی چاہیے۔ یہ وہ خطا ہے، یہ وہ معاملہ ہے جس کے سبب سے کل قیامت کے دن داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا میری اس خطا کو معاف فرما، جس کو اللہ دنیا میں بھی معاف کر چکا ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی شان کیا ہوتی ہے۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ چونکہ 2 شخص جو اس کمرے میں داخل ہوئے تھے تو وہ وقت نہ آپ کی عدالت کا تھا نہ ہی کسی کے آنے کا تھا، تو ایسے وقت میں جب وہ لوگ وہاں پر آ گئے اور ان کا وہاں پر آنا بے وجہ، ایسے وقت میں آ دھمکنا حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے تو بڑا ناگوار گزرا، لہٰذا آپ کو جو ہے تو ان کے آنے سے گھبراہٹ ہوئی۔ جیسے ہی وہ آئے تو آپ کو گھبراہٹ سی ہو گئی کہ اچانک یہ لوگ کیسے آ گئے، اور جب انہوں نے اپنا مقدمہ بیان کیا تو آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ مجھے قتل کرنے آئے، یا پھر بس یہ کہ وہ جو گھبراہٹ ہوئی آپ کو اتنی بات پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع، اسی لیے آپ کو اواب کہا گیا کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف توبہ کرنے والے۔ صرف اتنی سی بات پر کہ ان 2 لوگوں کے آنے کے سبب سے جو مجھے گھبراہٹ سی ہوگی مولا میں اس پر بھی تیری بارگاہ میں توبہ کرتا، تیری طرف رجوع لاتا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تھوڑے سے معاملے پر بھی توبہ اور رجوع کر لیتے۔ تو اس واقعے کے اندر چند باتیں ہمیں بیان ہوئی ہیں کہ انسان دوسروں کا حق کیسے چھیننا چاہتا ہے، کہ ایک شخص جس کے پاس 99 دنبیا ہے پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کی ایک دنبی بھی میں لے لوں۔ آج اپنے معاشرے کا دیکھیں، آج اگر ہم اس واقعے کو نگاہ کے سامنے رکھیں اور اپنے حالات کا جائزہ لے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے، تو یہی نظر آتا ہے کہ ایک بھائی جس کے پاس دولت ہے، گھر بار ہے، لیکن اسی کا دوسرا بھائی اگر غریب ہے تب بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے حصے کا مال بھی اسی کو مل جائے، پراپرٹی میں اس کا حصہ بھی اسی کو مل جائے، اس کے حصے کا پلاٹ بھی اسی کو مل جائے۔ لہٰذا اپنے بھائی کی تھوڑی سی ترقی بھی آج کسی کو برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا ایسے لوگ سراسر ظلم کرتے ہیں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے اللہ نے اگر تجھ کو نوازا ہے تو اپنے سے کم تر کی مدد کر، اس کی مدد کر تاکہ وہ بھی تھوڑا سا اوپر آ جائے، تاکہ اس کی بھی زندگی سنور جائے، اس کی بھی زندگی کچھ آرام سے کٹ جائے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، لیکن آج کا ماحول تو اللہ خیر فرمائے کہ آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بس اگلے کا بھی سب کچھ میں دے دوں۔ حسد کی بیماری اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو معاملہ، آج ہر اعتبار سے حسد کیا جا رہا ہے کہ یہ عہدہ اس سے بھی چھین لیا جائے، یہ معاملہ اس سے لے لیا جائے، یہ دولت بھی اس سے لے لی جائے، سب کچھ میرے حصے میں چلا آئے۔ آج انسان اتنا حریص ہو چکا ہے کہ اگر پوری کائنات بھی اس کو دے دی جائے تب بھی وہ تصور کرے گا کہ اگلی کائنات بھی مجھے کو مل جائے۔ اس کی ہرس کی آنکھ نہیں بھرتی ہے، ہرس کی آنکھ اس کی بجھتی نہیں ہے، انسان اتنا حریص اور لالچی ہو چکا ہے۔ تو چونکہ انسان کو یہاں سے سبق لینا چاہیے، تو چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام جن کا یہ معاملہ ہوا ان کی شان کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ داؤد
جس طرح تم دنیا میں اپنی آواز سے میری مدح و ثنا کرتے تھے، آج قیامت کے دن اسی آواز کے ساتھ تم میری حمد و ثنا بیان کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا قیامت کے دن بیان کریں گے تو فرماتے ہیں علماء اکرام مفسرین اکرام کہ اس وقت تمام بہشتی یعنی تمام جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول کر داؤد علیہ السلام کی آواز کو سننے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وہ آواز اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جنت جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک مرتبہ انسان جنت میں چلا گیا تو دنیا کے بھی بارے میں اس کو خیال نہیں آئے گا، وہ سوچے گا بھی نہیں۔ جنت کی نعمتیں ایسی عالیشان ہوں گی کہ انسان اسی میں مگن ہو کر کے رہے گا۔ لیکن جب داؤد علیہ السلام اپنی آواز میں اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے تو تمام جنتی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے پھر وہ جن ہو، چاہے وہ حور ہو، چاہے وہ غلما ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، سب کے سب جنت کے عیش کو بھول کر داؤد علیہ السلام کی آواز کو سننے میں لگ جائے۔ وہ لہن داؤدی ہے اور وہ اللہ نے آواز عطا فرمائی ہے۔ لیکن دیکھیں داؤد علیہ السلام کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسا ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام سے جب یہ معاملہ ہو گیا کہ میرے دل میں فلاں شخص سے جو ہے تو انتقام لینے کا جذبہ ہی کیوں آ گیا، یہ خیال ہی کیوں آ گیا کہ میں فلاں سے بدلہ لوں، صرف اتنی سی بات پر داؤد علیہ السلام سجدے میں چلے گئے۔ اور علماء فرماتے کہ 40 دن تک سجدے میں پڑے تھے، 40 دن تک اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے رہے، صرف فرض نماز کے لیے سر اٹھاتے یا ضروری حاجت کے وقت سر اٹھاتے، اور اتنا روتے کہ علماء فرماتے کہ آپ کے آنسوؤں سے قریب میں گھاس اگا گئی، اشعب نامی گھاس جو ہے تو وہاں پر اگ گئی، اور آپ جو ہے تو جتنا پانی پیتے تھے اس کا 2/3 پانی آنسو میں بہ جایا کرتا تھا۔ اب سمجھے کہ نبی کا مقام اور نبی کی شان کیا ہے کہ صرف اتنی سی بات ہوئی اور اتنا روئے، 40 دن تک سجدے میں پڑے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روتے رہے۔ یا معاملہ یہ ہو گیا کہ آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ لوگوں نے خیال کر لیا کہ اب داؤد علیہ السلام انتقال کر جائے، اتنا روئے اللہ کی بارگاہ میں، اتنا گڑ گڑائے کہ لوگوں نے خیال کر لیا کہ داؤد علیہ السلام کی حالت اب ایسی ہو چکی ہے کہ ان قریب آپ وصال فرما جائے گے، اب آپ ہمارے درمیان نہ رہیں گے۔ لہٰذا ان حالات کو دیکھ کر آپ کا جو بڑا بیٹا تھا، لہٰذا اس نے جو ہے عیشا، اس نے جو ہے تو حکومت پر قبضہ کر لیا اور اس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو سجدے میں تھے، 40 دن تک آپ سجدے میں رہے، تو سلطنت کے اندر جو ہے تو ہلچل سی مچ گئی۔ اب حکومت کے امور کو کون سنبھالے، سلطنت کے معاملات کو کون سنبھالے؟ تو آپ کے بیٹے عیشا نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے ارد گرد جو مشیر آئے اور اس کے قریب میں جو مشورہ دینے والے یا جو اس کے وزراء آئے، وہ سب کے سب بنی اسرائیل کے اوباش اور بدماش قسم کے لوگ تھے، جن کے سبب سے اس نے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ جب 40 دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نوید سنائی، آپ کو خوشخبری سنائی کہ داؤد سجدے سے سر اٹھاؤ، ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور آپ تو ہمارے نزدیک بڑے قرب والے ہیں، آپ تو اواب ہیں، ہم نے آپ کو بڑا عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب پتہ چلا کہ بیٹے نے سلطنت میں یہ دھوم مچا رکھی ہے تو آپ نے اپنے ہی بیٹے سے جہاد کر کے، جنگ کر کے اسے شہر سے باہر کر دیا اور پھر سے آپ نے جو ہے تو حکومت کی باغ دور سنبھال۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہے انبیاء علیہ السلام، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں صرف ذرا سی بات پر اتنا روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں بھی راضی کر لیتے ہیں۔ لہٰذا آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ آج کے دور کا مسلمان کتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے شب و روز عیاشی میں گزر رہے ہیں، جس کے دن اور جس کی راتیں گناہوں میں بسر ہو رہی ہے، جس کو نمازوں سے کوئی دلچسپی نہ رہی، شریعت کے احکام کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار نہیں ہے، رات دن اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، کھلے طور پر فسق و فجور کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، قلب پر ایک ہلکی سی ضرب بھی نہیں پڑتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سا گناہ کر رہا ہوں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر نہ توبہ کرتے ہیں نہ شرمندہ ہوتے، بلکہ یہ تو ایسا وقت آیا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد شوق سے اکڑ کر کے چلتا ہے، ارے میں نے تو فلاں کام کر کے آیا ہے، میں نے تو فلاں فلم دیکھی ہے، میں نے تو کل رات بھر جو تو یوٹیوب چلایا ہے، میں نے تو یہ معاملہ کیا ہے۔ تو غرض کہ اب گناہ کرنے کے بعد انسان خود فخر کے ساتھ اس کا اعلان بھی کرتا ہے،
कैसी बेशर्मी और कैसी बेहयाई का ये आलम है कि अल्लाह अकबर, ज़रा भी इंसान को ख्याल नहीं आता कि वो अपने रब को कितना नाराज कर रहा है, गुनाह करके अपने रब का अजाब मोल ले रहा है। और अंबिया अलैहिस्सलाम का मामला कि जिन पर ज़रा सी बात भी अगर हो जाती तो 40-40 दिन तक सजदे में पड़े रहते कि मौला ताला हमारी इस खता को भी तो माफ़ फरमा दे, जबकि वो गुनाह है भी नहीं। एक फितरी मामला है कि आपको किसी ने मारा और आपके दिल में ख्याल आया कि मैं भी इससे बदला ले लूं, अगरचे आपने भी बदला नहीं लिया, लेकिन सिर्फ वो ख्याल का आ जाना कोई गुनाह नहीं है। आका अलैहिस्सलाम तो फरमाते कि अल्लाह ने मेरी उम्मत से ये मामलात भी उठा लिए। पिछली उम्मतों में भी तो होता था कि अगर गुनाह का ख्याल भी आता तो वो गुनाह हो जाता था, गुनाह लिख दिया जाता, लेकिन अल्लाह ने मेरे सबब से मेरी उम्मत पर एहसान किया कि अगर इनके दिल में गुनाह का ख्याल आ भी जाए तो जब तक गुनाह ना कर ले अल्लाह गुनाह नहीं लिखता। वो ख्याल माफ़ है, लेकिन अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ ख्याल की बिना पर 40 दिन तक सजदे में पड़े रह करके अल्लाह से उस ख्याल की गलती को माफ़ फरमा रहे हैं। और एक हम है कि अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम का नारा तो लगाते हैं, उनसे मोहब्बत का दावा तो करते हैं, उन पर ईमान लाने के दावे तो करते हैं कि हम फला नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, फला वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या उनकी सीरत के इस पहलू को हमने देखा है? औलिया किराम की ज़िंदगियों को उठा करके देखें। अब अगर बयान किया जाए, अगर वाक़ियात की फहरिस्त जो सामने रखी जाए, तो चाहे सरकार गौसे पाक हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे कोई भी वली हो, आप जिंदगी को उठा कर देखें कि अगर इनसे भी कोई ऐसी हल्की सी बात भी हो जाती तो फौरन अपने रब की तरफ रुजू कर लिया करते। ऐसे ऐसे औलिया इस उम्मत में गुजरे हैं कि अगर किसी की सिर्फ तकबीर औला फौत हो जाती, इमाम के साथ तकबीर तहरीमा छूट जाती, पूरी नमाज भी इमाम के साथ मिलती, तब भी उसके बावजूद वो अल्लाह की बारगाह में रो लिया करते और इस्तग़फ़ार किया करते कि आज मेरी तकबीर ऊला क्यों छूट गई है, और उसको अदा करने के लिए 27 मरतबा नमाज अदा फरमाते। ऐसे औलिया आज भी इस उम्मत में मौजूद है। तो सोचे कि जो जरा सी बात पर एक हम कहाँ हम अपना दावा करते हैं। आज हमें अपने रब की बारगाह में माफ़ी मांगते हुए भी शर्म आती है। इंसान सोचता है तो मैं तौबा क्यों करूं? तौबा करने में उसे आर महसूस होती है, उसे शर्म आती है तौबा करने में। अल्लाह हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि दाऊद गुनाहगारों से फरमा दीजिए कि मुझे अपने रोने की आवाज़ सुनाए। यानी इंसान जब रोए ना तो आवाज़ के साथ रोए अल्लाह की बारगाह में, ताकि मुझे रोने की आवाज़ सुनाए। इसलिए कि जब मेरे बंदे मेरी तरफ रुजू लाते हैं और वो अपने रोने की आवाज़ मुझे सुनाते हैं तो मैं बड़ी तवज्जो से उनके रोने की आवाज़ को सुनता। रब ताला फरमा रहा है और फरमाता है कि ए दाऊद, जारी करने वालों के लिए मुझसे बढ़कर कोई और मेरे नज़दीक नहीं है और कोई मुकर्रम तर नहीं है कि जो मेरी बारगाह में तौबा करे, रुजू लाए। और साइलीन के लिए मुझ जैसा कोई सखी नहीं है कि जब वो मुझसे मांगता है तो उसके हाथ उठने से पहले मैं उसे अता कर देता हूँ, और जब वो बख्शिश चाहता है तो उसकी बख्शिश कर मांगने से पहले मैं उसे बख्श देता हूँ। तो अल्लाह तो ऐसा मेहरबान, ऐसा रहीम है कि बंदा इधर तसव्वुर करे कि मैं अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करूं, मैं बख्शिश मांगूं, अल्लाह ताला पहले ही माफ़ कर देता है, पहले ही उसको जो तो अता फरमा देता है। तो इंसान को चाहिए कि रब की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ा करके रोए कि अल्लाह को रोने वाले बंदे बड़े मुकर्रम। आप देखिए जब बच्चा रोता है ना माँ बाप के सामने, तो बच्चे का रोना भी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। कभी देखिए कुछ लोग होते हैं कि जो बच्चों को जानबूझकर इसलिए रुलाते हैं ताकि बच्चे का रोना भी अच्छा लगता है। तो रब ताला को बंदों का रोना बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बंदे से खता हो गई, अब वो मेरी बारगाह में आकर रो रहा है, मुझसे इस्तग़फ़ार कर रहा है, तौबा कर रहा है। रब ताला को बंदे पर इतना प्यार आता है कि उसके हाथ उठाने से पहले अल्लाह उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह को रोने वाले बंदे, मांगने वाले बंदे इतने ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन हमारा तो अब शेवा ही नहीं रहा। हमें ख्याल तक नहीं आता, हम गुनाहों में इस कदर मुलव्विस हो चुके हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कि मौला करीम हम तमाम को उसकी बारगाह में तौबा करने, रुजू लाने की तौफीक अता फरमाए। कोई शर्म की बात नहीं है, कोई आर नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में इंसान तौबा करे। एक वही तो बारगाह कि जहाँ पर इंसान को झुक जाना चाहिए, और रब ताला ही है कि जो बंदों की सुनता है, चाहे इंसान उसे दिल से पुकारे या आवाज़ के साथ पुकारे। तो मौला करीम हम तमाम को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, चूँकि नमाज के मसाइल का सिलसिला शुरू था, नमाज फ़ज्र की जो सुन्नत है
اس سے متعلق چند مسائل میں نے عرض کیے تھے. آج بھی جو ہے تو 3 مسئلے سماعت کریں. اگر فرض سے پہلے سنت فجر نہیں پڑھی، کسی شخص نے کوئی ایسے وقت میں آیا کہ اب جماعت قائم ہو چکی یا اب وہ سنت اس کو جو ہے تو وقت نہیں ملا، تو لہٰذا اب اگر وہ سنت پڑھنا چاہتا ہے فرض جماعت کے بعد طلوع آفتاب کے درمیان، اگرچہ وسیع وقت باقی، یعنی فرض ہو گئی، فرض نماز پڑھ لینے کے بعد اگرچہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی فجر کا وقت باقی ہے، تب بھی وہ اس سنت فجر کو نہیں پڑھ سکتا، تب بھی نہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ سنت چھوٹ گئی تھی کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیں گے، تو ایسا نہیں. جیسا کہ دیگر نمازوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ ظہر میں ہے یا کہ مغرب میں ہے یا کہ عشاء میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی پہلے کی سنتیں چھوٹ گئی تو آپ فرض کے بعد ان کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر میں ایسا نہیں کر سکتے. اگر فرض نماز آپ نے جماعت سے پڑھ لی ہے تو اب سنت فجر تو کیا اور کوئی نفل نماز یا کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. ہاں البتہ علماء فرماتے ہیں کہ اسی دن کی اگر نماز فجر یا کوئی اور نماز فجر آپ کی قضا ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ کہ نماز فجر کے فرض سے پہلے سنت فجر شروع کر کے کسی نے فاسد کر دی. مان لیجیے کسی شخص نے خیال کیا کہ مجھے امام کے ساتھ جماعت مل جائے گی، یہ سوچ کر اس نے سنت شروع کر دی، لیکن ابھی ایک ہی رکعت پڑھا اور پتہ چلا کہ امام سلام پہلے ہی پھیر دے گا، تو اس نے سنت چھوڑ دی، سنت کو وہیں پر توڑ دیا اور فوراً آ کر فرض میں شامل ہو گیا. تو اب اس نماز کو بھی وہ جو ہے تو فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتا. لہٰذا اس کو کب پڑھے؟ تو فرماتے کہ نماز فجر یعنی سنتوں کو طلوع آفتاب بلند ہونے کے بعد پڑھا جائے. اب اگر فجر کی سنت کسی کی چھوٹ گئی اور وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، اس نماز کو پڑھنا چاہتا ہے، تو جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ کے بعد جو ہے تو سنت کی قضا کر سکتا ہے، سنت کو پڑھ سکتا ہے. لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھے، اپنی نماز کی اصلاح کی کوشش کرے. دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.